मोमिन अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत शुक्रिया, इतने बाहर थोड़ा सा मसला भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तशरीफ़ लाएँ। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होगा, उसके बाद सलाम इन मजलिस बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। निहाल नक़वी तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। निहाल नक़वी बारी दीगर सलवात। सलवात वाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. थैंक यू नेहा। इल्तमास नौज़ैन ज़ैदी से तशरीफ़ लाएँ, एक सलाम पेश करें ज़ैन पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बारी दीगर सलवात। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा। जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर हाय। जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर अब आए हो बाबा। बाबा गराना ही था खालिक की रज़ा से। उस वक्त ना आए जिस वक्त सदा आपको देता था दिलावर हाय। जिस
دلاور اب آئے ہو بابا کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا کیا حشر باپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر ہائے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر اب آئے ہو بابا جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر آئے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا صلی اللہ علیہ جزاک اللہ خیر ہم التماس کو نفید الخیر سے سلام پیش کریں گے بر محمد وال محمد بلندتر صلوات بارے دیگر صلوات اللہم صلی زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے ہیں زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے ہیں یہ ہماری نماز ولا ہے ہم اسے بندگی بولتے یہ ہماری نماز ولا ہے ہم اسے بندگی بولتے
سن رہے ہیں علی کے فضائل، پھر بھی چہروں پہ کیوں مردنی ہے؟ موت آ جائے بغض علی میں، ہم اسے خودکشی بولتے۔ کربلا کی شیر دلماؤں کی عظمت پر ایک بلند تر سلام۔ سجاد نے غربت میں ایذائے بڑی دیکھی، سجاد نے غربت میں ایذائے بڑی دیکھی، دربار میں زینب کی بے چادری جو دیکھی، سجاد نے غربت میں ایذائے بڑی دیکھی، دربار میں زینب کو منظر یہ نظر آیا، دربار میں زینب کو منظر یہ نظر آیا، ماں جائے کے ہونٹوں پر ظالم کی چھڑی دیکھی، ماں جائے کے ہونٹوں پر ظالم کی چھڑی دیکھی، گھوڑے سے گرے مولا فرزند کے لاشے پر، گھوڑے سے گرے مولا فرزند کے لاشے پر، نیزے کی انی جس دم سینے میں گڑی دیکھی، نیزے کی انی جس دم سینے میں گڑی دیکھی، اس وقت سکینہ نے منہ ڈھانپ لیا ہوگا، اس وقت سکینہ نے منہ ڈھانپ لیا ہوگا، بازار میں کوفے کے جب بھیڑ بڑی دیکھی، بازار میں کوفے کے جب بھیڑ بڑی دیکھی، پہنچی جو ہی مقتل میں بے ہوش ہوئی زینب، پہنچی جو ہی مقتل میں بے ہوش ہوئی زینب، میت جو شہیدی کی میدان میں پڑی دیکھی، میت جو شہیدی کی میدان میں پڑی دیکھی، سجاد نے غربت میں ایذائے بڑی دیکھی۔ آپ لوگ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، لوگ پیچھے کافی آ رہے ہیں، جو پیچھے لوگ حضرات بیٹھے آگے آ جائیں، پلیز، بہت جگہ ہے آگے۔
خواتین اگر چاہیں تو یہاں پہ ہال میں پارٹیشن ہے، یہاں پہ تشریف لا سکتی ہیں. خواتین کی گزارش ہے یہاں تشریف لیں. بر محمد وال محمد صلوات. رضا باقری مرثیہ پیش ہے. رضا باقری. ایک سورہ فاتحہ محترمہ شمع فاطمہ بنت سید علی رضا کے الوا. درود بھیجیے علی اور اولاد علی. پہنچے یہ نظم یوں شہ ذیشاں کے سامنے جس طرح جائے حلال میں تو یہ حکم رسول ہو حیوان کا خون بہاؤ نہ حیوان کے سامنے حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہیں پیاسے حسین زبا ہوئے ماں پیاسے حسین زبا ہوئے ماں کے سامنے پہنچے یہ نظم یوں شے. ایک دن نگاہ کرتے کیا شاہ لافتہ مطبخ گرم آرد جو ہے گندا ہوا پہنا رہی ہے بچوں کو مل مل کے دست و پا پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا پوچھا کہ اتنے کاموں کا او شغل آج ہے اس وقت کچھ بات تمہاں اس وقت کچھ بات تمہاں مزاج ہے بولی کے رات کو ہو جاؤں گی بہار کل میرے گھر
تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نیلا دولا دیا کہ پریشان تھا ان کا نیلا دولا دیا کہ پریشان تھا ان کا کرتے بھی دوئے خود بھی کل تک دے چلی سیرانہ دیکھا ایک سیرانہ یہ کا ایک مال چلے ننے سے سر کھلے نہیں سر پہ ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پا پہنچے وہ نیم جہاں حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کیف ہوا حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ کیف ہوا اماں غلام ہیں رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی دیا جاتی ہو تم نبی دیا رت کے واسطے اللہ تعالیٰ خمز آئے صلی اللہ محمد والے التماس کو مولانا سلمان آپ جی سے مجلس سے خطاب کریں بر محمد والے محمد بلندر صلوات سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين شفيع المذنبين وحبيب قلوب الصادقين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوا على محمد وآل محمد مومنین و مومنات یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے تو میں آپ سب سے
گزارش کرتا ہوں کہ مرحوم سید طاہر شبیر رضوی ابن سید شبیر حسین رضوی اور مرحومہ شمیم فاطمہ بنت سید علی رضا اور تمام مرحومین و مرحومات کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صلوا على محمد جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے یہ ماہ رجب کا آغاز ہے اور ماہ رجب ایک خاص مہینہ ہے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے مروی ہے کہ رجب کی مہینے کی اتنی اہمیت تھی کہ حتیٰ جاہلیت میں بھی اللہ نے اس مہینے کی عظمت کو برقرار رکھا۔ جاہلیت کے عرب بھی اس مہینے کی عظمت کے معترف تھے اور جب اسلام آیا تو اس مہینے کی عظمت میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ ان سنن الہیہ اور ان معالم دین، ان اہم دین کی تعلیمات اور احکام کی علامت ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ جس طرح سے اگر آپ روایتوں میں دیکھیں تو خمس یہ پیغمبر اسلام نے پہلی دفعہ بیان نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے چونکہ بعد میں سیاسی وجوہات کی وجہ سے اہل بیت سے دشمنی کی وجوہات کی وجہ سے خمس کا انکار کیا گیا یا اس کے دائرے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ خمس حتیٰ اسلام سے پہلے اہل بیت اور بنی ہاشم سے منسوب تھا۔ یہ سنت عبد المطلب علیہ السلام جو ہمارے نبی پاک کے جد تھے ان سے منسوب ہے کہ انہوں نے عرب میں یہ روایت شروع کی کہ اگر کوئی گنج ملتا ہے، اگر اللہ کی جانب سے کوئی غیر متوقع مال ملتا ہے تو اس کا 5واں حصہ اللہ ہی کی راہ میں عطا کیا جائے۔ اس وقت یہ سنت قائم کی گئی، فرض نہیں تھا۔ بعد میں اسلام کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے نبی نے اس سنت کو فریضے میں تبدیل کیا۔ تو یہ اس حکم کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر سے پہلے، قرآن کی آیت سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ تو یہ رجب کا مہینہ بھی اسی طرح سے ہے۔ جاہلیت میں بھی اس مہینے کی اہمیت تھی، اس لیے اس مہینے کا ایک نام الصبم ہے، یعنی اس مہینے میں جس میں جنگ کی آوازیں نہیں سنائی دیتی، جنگ کی بندش ہوتی تھی تاکہ لوگ عمرہ کر سکیں، زیارت کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ اور ایک دوسرا نام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیان کیا، العصب،
اسی سے ملتا جلتا نام ہے الاسم، یعنی وہ مہینہ جس میں جنگ کی آواز نہیں سنائی دیتی، اور الاسب وہ مہینہ جس میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، جس میں اللہ کی بے حد رحمتیں دنیا پہ اور دنیا والوں پہ نازل ہوتی ہیں. تو یہ مہینہ الاسب کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اور الاسم کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فصل عبادت کا پہلا مہینہ ہے، فصل عبادت کی بہار ہے. اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی عبادت سے ہم کتنا استفادہ حاصل کر سکیں، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہمیں کتنی توفیق ملے گی قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے نزدیک آنے کی، تو اس کی پہلی علامت اور پہلا اشارہ ہمیں اسی مہینے میں ڈھونڈنا ہوگا. اب زمین ہموار کی جائے گی، جتنی ہم زمین ہموار کرتے ہیں، جتنی ہم اب توجہ دیتے ہیں، اتنی ہی زیادہ ہماری فصل بابرکت ہوگی. ماہ رمضان میں جو توفیق انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ صرف اس وقت کی نیت کے اوپر نہیں منحصر، بلکہ اس وقت سے جو ہم تیاری کرتے ہیں وہ نتیجہ اور وہ پھل ہمیں بعد میں ملے گا. اور عمومی طور پہ زندگی کا یہی دستور ہے. ہم عام طور پہ غفلت کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نماز میں ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے تو ہم کہاں نماز پڑھیں، کیسے نماز پڑھیں تاکہ ہم نماز میں اپنی توجہ رکھ سکیں. کبھی ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں یا دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، زور پڑھ رہے ہیں یا اثر پڑھ رہے ہیں، قصر پڑھ رہے ہیں یا تمام پڑھ رہے ہیں. پہلی رکعت میں بھی ہماری توجہ نہیں رہتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں توجہ کی نیت سے غور کرتے ہیں کہ جن الفاظ کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں ان کے معنی کیا ہیں، اور ان کے معنی میں، ان الفاظ کے معنی میں سوچتے سوچتے ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ توجہ کرتے کرتے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا حل ایک چیز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں توجہ قائم رہے تو کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، کوئی ایسی فضا نہیں ہے کہ آپ اس وقت وہ توجہ حاصل کر سکیں اور اس کو قائم کر سکیں. اگر میری زندگی میں ہر چیز کی فکر ہے، اللہ کی فکر نہیں ہے، اپنے پیسوں کی فکر ہے، اپنی خوشی کی اور اپنے مشغلوں کی فکر ہے، اپنی گاڑی کی فکر ہے، اپنے گھر کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اپنے کھانوں کی فکر ہے، ہر چیز کی فکر ہے، اللہ کی فکر نہیں ہے، تو میں اذان جتنی خوبصورتی سے پڑھوں، اقامت جیسی بھی پڑھوں، جس جگہ میں کھڑے ہو کے میں فون بند کر کے ہر چیز سے ہٹ کے نماز کے لیے کھڑا ہوں گا، نماز میں میری توجہ نہیں رہ سکے گی. چونکہ نماز زندگی کا خلاصہ ہے. جیسی میری زندگی ہے ویسی ہی میری نماز ہوگی، اور جب تک میری زندگی میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو نماز میں بھی وہ توجہ نہیں ہوگی. جب زندگی میں میری نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کروں گا، دنیا میں رہ رہا ہوں اور دنیا میں ہی ہمیں رہنا ہے جب تک اللہ زندگی دیتا ہے،
لیکن دنیا کے لیے نہیں زندگی کر رہے. فکر اور نیت آخرت کی ہے, اللہ کی ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے خود بخود, حتیٰ اگر آپ بیچ بازار میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی توجہ نہیں بٹے گی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ والی بات ہمارے بارے میں صدق نہیں کرے گی, چونکہ جب ہماری زندگی, جب ہم بازار میں ہوتے ہیں تو ہماری سوچ اللہ کی طرف ہوتی ہے, تو پھر نماز میں بھی ہماری توجہ نہیں ہٹے گی. یہی ہماری عبادات کا حال ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم روزے سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں, تو یہ صرف جسمانی تیاری نہیں ہے, یہ صرف ماہ رمضان کے دوران کی نیت نہیں ہوگی. ابھی سے مجھے اپنا استغفار کا سلسلہ, مستحب روزوں کا سلسلہ اور اہل بیت علیہ السلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا. اور جس قدر میں ان عبادتوں پہ توجہ دوں گا, اسی قدر ماہ رمضان میں مجھے عبادت کی مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوگی. صلوات علی محمد وعلی محمد. یہ میں اپنی یاد دہانی کے لیے اور عمومی فائدے کے لیے بیان کر رہا ہوں. ماہ رجب کا آغاز ہے. اب یہ وقت ہے کہ ہم عبادات کی طرف اپنی توجہ بڑھائیں, اور ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان شروع ہو اور پھر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا قرآن پچھلے سال کہاں رکھا تھا. ابھی سے اس کی طرف توجہ دینا شروع کریں, تاکہ جب ماہ رمضان آئے گا تو روانی سے پڑھ سکیں. پھر ہم معانی کی طرف, تفسیر کی طرف, عمل کی طرف زیادہ توجہ کر سکیں. اسی طرح سے استغفار ماہ رجب میں مستحب ہے, اور اہل بیت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا. یہ بھی حدیث ہے کہ ماہ رجب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مہینہ, اور ماہ شعبان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مہینہ ہے. اور ماہ رمضان جس طرح سے ہم سب کو معلوم ہے, یہ شہر اللہ, اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. تو اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اگر ہم نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے دروازے سے ہمیں وارد ہونا ہوگا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور اطاعت کے دروازے سے ہمیں وارد ہونا ہوگا, ورنہ ہم نہ نبی تک پہنچ پائیں گے نہ خدا تک پہنچ پائیں گے. صلوات علی محمد وعلی محمد. تو یہ ہمارے مذہب کا اگر ہم ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہیں وہ یہی ہے, اہل بیت علیہ السلام تک پہنچنا, ان کی ولایت, ان کی اطاعت, ان کی طرح زندگی بسر کرنا, ان کی طرح جینا اور ان کی طرح مرنا, ان کے احکام پہ عمل کرنا. اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اس حیات میں بھی, اور جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے, جو ہماری ہمیشہ کی حیات ہے, اس حیات میں بھی. اور یہ دعوت ہے. قرآن میں سورہ انفال میں ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استجیبوا للہ وللرسول, جب اللہ اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دیں
جس میں تمہاری حیات ہے، تو اس دعوت پہ لبیک کہو۔ اب یہ نزاکت ہے عربی میں، میرے ترجمے میں اس عربی عبارت کی گہرائی منعکس نہیں ہو سکی۔ اللہ اور رسول کا تذکرہ ہے کہ اللہ اور رسول کی دعوت پہ لبیک کہو، استجیبوا للہ وللرسول۔ لیکن عربی میں فعل کے 3 صیغے ہوتے ہیں، مفرد، تثنیہ، جمع۔ اگر ایک فرد عمل انجام دے تو اس کو کہتے ہیں مفرد، اگر 2 افراد ایک عمل کو انجام دیں تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ یا مثنیٰ، اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ افراد ایک عمل کو انجام دیں تو اس کو کہتے ہیں عربی میں جمع۔ ہماری اردو میں یا مفرد ہوتا ہے یا جمع، اس نے کیا یا انہوں نے کیا، لیکن عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں، مفرد اور 2 اور پھر جمع۔ تو جب تذکرہ آیا ہے اللہ اور رسول کا تو ہماری توقع یہ ہوتی کہ تثنیے کا جمع صیغہ استعمال ہو، استجیبوا للہ وللرسول، تثنیے کا صیغہ یوں بنتا اذا دعیاکم، دعواکم، اگر وہ دونوں تمہیں بلائیں۔ لیکن قرآن میں دعواکم نہیں آیا، تثنیے کا صیغہ نہیں ہے، مفرد کا صیغہ ہے، اذا دعاکم، بلانے والا، دعوت دینے والا رسول ہیں، لیکن وہ دعوت رسول کی دعوت نہیں ہے، وہ خدا کی دعوت ہے۔ جب آپ نے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا تو آپ نے رسول کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، آپ نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ یہ ایک نزاکت ہے اس آیت میں، ایک خوبصورتی ہے، ایک بلاغت ہے کہ صرف ایک حرف کو حذف کرنے سے، واو کا حرف، دعواکم یعنی ان دونوں نے بلایا، دعاکم واو کو آپ ہٹا دیں، ایک فرد نے بلایا، تو قرآن اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نبی کی دعوت اللہ کی دعوت ہے، خدا کی دعوت ہے۔ آپ نے نبی کی بات کو تسلیم کیا، نبی کی بات کی اطاعت کی، تو آپ نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور نبی کی دعوت کیا ہے؟ اذا دعاکم لما یحییکم، نبی آپ کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فقہ کی، شریعت کی گہرائیوں میں پڑھیں گے تو پھنسیں گے، پتہ چلے گا کہ وہ کھانے جو ہمیں پسند ہیں ان پہ پابندی، وہ کام جو ہمیں پسند ہیں، جن میں ہمیں لطف آتا ہے، تو ان پہ پابندی ہو جائے گی، یا ہمیں احتیاط برتنا پڑے گی، ہماری زندگی محدود ہو کے رہ جائے گی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی جینا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر کی دعوت آپ کی زندگی کو محدود نہیں کرتی، آپ کے عیش کو ختم نہیں کرتی، بلکہ آپ کو زندگی عطا کرتی ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، یہی دعوت ہے، یہی تعلیمات ہیں، یہی امر و نہی ہے جس کے امتثال میں، جس پہ عمل کرنے سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اور اس کی مثال یہ ہے، ہم نے خود تجربہ کیا ہے، کئی ہمارے ایسے کھانے ہوتے تھے جو ہمیں بہت پسند تھے، بعد میں پتہ چلا کہ ہماری صحت کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ ان میں کیا کیا ترکیبات ہیں، کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔
اب وہی کھانے جو بچپنے میں ہمیں پسند تھے اور ظاہری اعتبار سے ابھی بھی ان میں ایک لذت ہے، اب ہم سے کھائے نہیں جاتے۔ فرق کیا ہے؟ کیا زندگی کا مزہ ختم ہو گیا؟ بس ہماری عقل نے ایک ترقی کی، آگے بڑھی ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ لذت نہیں تھی، وہ مزہ نہیں تھا، وہ لطف نہیں تھا، وہ زہر تھا۔ اور انسان کبھی یہ خواہش نہیں کرتا کہ کاش مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرے لیے کیا مفید ہے اور کیا مضر ہے، کس چیز میں میرے بدن کے لیے، میرے جسم کے لیے، میری زندگی کے لیے فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے۔ دوبارہ میں اس بھول کی طرف واپس جاؤں جو جہالت کی بھول تھی، جہالت کی زندگی تھی۔ انسان کبھی یہ خواہش نہیں کرتا۔ یہی شریعت کے احکام ہیں، یہ آپ کی زندگی کو محدود نہیں کرتی، یہ احکام ہماری زندگی کو وسیع کرتے ہیں۔ اب ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم زندگی کو صرف دو چیزوں میں دیکھتے ہیں، ایک اس کی کمیت اور اس کی مقدار میں، اور دوسری اس کی ظاہری کیفیت اور جو ہمارے تجربے ہیں، جو ہماری نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں، ظاہری زندگی کے تجربے، اس میں ہم اپنی زندگی کو خلاصہ کر دیتے ہیں اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں۔ درحالی کہ قرآن کا ارشاد ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں تو جتنی عمر لمبی ہوتی ہے اتنی ہی انسان دوبارہ بچپنے والی کیفیت میں واپس آ جاتا ہے۔ ہمیں موت سے خوف ہے، موت سے ہم گھبراتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی سے لمبی ہو، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ لمبی عمر ہوتی ہے تو جس طرح سے بچپن میں ہم والدین کے محتاج ہوتے تھے، ہم کسی اور کے محتاج ہوں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ جس محبت اور شفقت کے ساتھ والدین خیال رکھتے ہیں اپنے بچے کا، اولاد جتنی بھی خیر خواہ ہو اور جتنی بھی نیک ہو، وہ اس خلوص اور اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ والدین کی خدمت نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ زندگی کا تجربہ بھی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی کا لمبا ہونا برکت ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ میں بیان کروں گا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ ہمیں عمر عطا کر، لیکن زندگی کا لمبا ہونا برکت کا معیار نہیں ہے، ورنہ اہل بیت کی عمریں سب سے لمبی ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت میں سے کسی کی عمر لمبی عمر نہیں تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی عمر 63 سال، یہ اس زمانے میں بھی لمبی عمر نہیں تھی۔ آپ ان اعداد و شمار کے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، چونکہ بچپن میں بہت سے لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا، اس لیے اوسط عمر چھوٹی تھی، لیکن جو لوگ بڑے ہو جاتے تھے، 30 سال کی عمر، 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتے تھے، تو اس دور میں بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی عمریں 70 سال، 80 سال، 90 سال اور اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ پیغمبر کی عمر اس زمانے میں بھی
لمبی عمر نہیں تھی. پھر جو سب سے محبوب فرد تھیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. روایتیں مختلف ہیں. 18 سے لے کے 28 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی, بہت ہی کم عمر تھی. امام حسن مجتبیٰ 47 سال, امام حسین سید الشہداء 57 سال. تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں عمریں لمبی نہیں تھی. لمبی عمر کا ہونا کوئی معیار نہیں ہے, لیکن عام طور پہ ہم صرف زندگی کی مقدار کو دیکھتے ہیں, کمیت کو دیکھتے ہیں, اسی کی دعا کرتے ہیں. اور دوسری چیز اس کی کیفیت, ظاہری کیفیت, کہ ہمیں کتنی نعمتیں مل رہی ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں. کہ اگر صحت ہے, پیسہ ہے, ہم اپنی خواہشات کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کر سکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی زندگی ہے. اور اگر ہمیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں تصور کو صحیح کریں. زندگی نہ اس کمیت کا نام ہے نہ اس ظاہری کیفیت کا نام ہے. زندگی باطنی کیفیت, روحانی کیفیت, ایمان و اخلاص اور نیت کا نام ہے. صلوات اللہ محمد و آل محمد. ظاہری صحت اگر عطا ہو تو ایک نعمت ہے, لیکن اگر مجھے صحت ملے اور میں اس صحت کا صحیح استعمال نہ کروں تو آخرت میں وبال ہوگا. مال و دولت نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ سے مال و دولت کی دعا کرنا چاہیے. ارزقنی وارزق عیالی, یہ حتی سجدے میں جو سب سے اہم عبادت کا موقع ہے اس میں بھی مستحب ہے کہ آپ مال کے لیے, رزق کے لیے دعا کریں, ظاہری رزق کے لیے بھی اور روحانی رزق کے لیے بھی. لیکن اگر مجھے مال و دولت عطا ہوتے ہیں اور میں اطاعت میں اور عبادت میں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال نہ کروں تو پھر وہ نعمت نہیں ہے, وہ نقمت ہے, وہ وبال ہے, کیونکہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. اور جو لوگ اس دنیا میں نعمت سے بہرہ مند تھے لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کیا, اس کا جائز استعمال نہیں کیا, تو آخرت میں ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. عمر ہو یا عمر میں ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں ان کی اہمیت ان کی ظاہری کیفیت کے مطابق نہیں ہے بلکہ ان کی روحانی اور باطنی کیفیت کے مطابق ہے. اسی لیے کہا گیا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دعوت دیتے ہیں حیات کی طرف, زندگی کی طرف. جب آپ اسلام کے احکام کو سمجھیں گے اور ان پہ عمل کریں گے, پیغمبر کے احکام کی اطاعت کریں گے, تو پھر آپ روحانی زندگی بسر کریں گے. اور جب ہماری روحانی زندگی شروع ہوگی تو یہ ظاہری زندگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس ظاہری زندگی میں ڈوب جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس ظاہری زندگی کی نعمتوں سے فرار کرتے ہیں اور اس سے فرار کرنا اپنی فضیلت سمجھتے ہیں. یہ دونوں سنت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے منافی ہیں.
کچھ خلفاء کے بارے میں بھی معروف ہے کہ بہت سادہ زندگی بسر کی. امیر المومنین کا میں تذکرہ کروں گا اور فرق بیان کروں گا، لیکن امیر المومنین سے پہلے بھی کچھ خلیفے تھے جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سادہ زندگی بسر کی. وہ سادگی ان کی فضیلت نہیں تھی، اور اسی لیے امیر المومنین نے کبھی اپنی سادگی کو امت کے لیے اسوہ نہیں بنایا، بلکہ یہ کہا کہ میری طرح نہ تم زندگی کر سکتے ہو نہ تمہیں زندگی کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی کرو، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے خود بھی بہرہ مند ہو، اوروں کو بھی بہرہ مند کرو، سخاوت کے ساتھ جود و کرم کے ساتھ زندگی بسر کرو. امیر المومنین کا فرض ایک خاص فرض تھا، چونکہ وہ امیر المؤمنین تھے، چونکہ وہ حاکم تھے، تو ان کو سب سے سادہ اور سب سے سخت زندگی بسر کرنا تھی، تاکہ کوئی غریب یہ نہ سوچے کہ میرے مولا کی زندگی مجھ سے ظاہری اعتبار سے بہتر ہے. امیر المومنین نے یہ فضیلت نہیں بیان کی کہ میں کیسا کھاتا ہوں، کیسا لباس پہنتا ہوں، کیسے رہتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ عدالت میرا شعار ہے. اب آپ دیکھیں وہ لوگ جن کی سادگی پہ اتنا فخر کیا جاتا ہے اور فضیلت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، کیا ان کی زندگی میں اور ان کے دور میں عدالت تھی؟ عدالت آپ کو نہیں ملے گی. بڑے بڑے مظالم جن کی وجہ سے فتنہ قائم ہوا اور وہ فتنہ آج تک باقی ہے. عرب و عجم کی تمیز، قریش و انصار میں اختلاف، تعصب، احکام خدا کو نظر انداز کرنا، شریعت میں تبدیلی اور تحریف، یہ ساری بدعتیں اور یہ سارے مظالم اسی سادگی سے زندگی بسر کرنے والے خلفاء کی جانب سے شروع ہوئی. تو امیر المومنین کا شعار اور ان کی فضیلت ان کی سادگی نہیں تھی، ان کی عدالت تھی. چونکہ وہ حاکم تھے، ان کی عدالت کا تقاضا تھا کہ وہ سادگی سے زندگی بسر کرے، لیکن اپنے چاہنے والوں سے انہوں نے عدالت کا، سخاوت کا مطالبہ کیا، لیکن اس سیرت پہ عمل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا. اور اس کی تفسیر ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ زہد کے حقیقی معنی قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے بیان کیے ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو چیز اللہ نے تمہیں عطا نہ کی اس پہ افسوس نہ کرو کہ دوسروں کے پاس کیا نعمتیں ہیں. جب اللہ نے مجھے ایک نعمت عطا نہیں کی تو میں اس پہ افسوس نہ کروں، اور اگر اللہ نے مجھے ایک نعمت عطا کی، مال عطا کیا، عزت عطا کی، ایک بڑا خانوادہ عطا کیا، جو بھی اس زندگی کی نعمتیں ہیں، اس کی وجہ سے میں اور اس کے بھروسے پہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بافضیلت نہ سمجھوں. جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس پہ فخر نہ کروں، اور جس چیز سے اللہ نے مجھے محروم رکھا ہے اس پہ میں افسوس نہ کروں. وہ ہے زہد. اب ہو سکتا ہے انسان بہت ساری نعمتوں سے بہرہ مند ہو، بہت ساری نعمتیں اس کی زندگی میں ہوں، لیکن
ان ظاہری نعمتوں سے اس کا دلی تعلق نہ ہو. اگر ضرورت ہو تو اللہ کے راستے میں ان سب چیزوں کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہوگا, وہ زاہد ہوگا. اور ہو سکتا ہے ایک ایسا زندگی جس کا کھانا بھی سادہ, جس کا لباس بھی سادہ, جس کا گھر بھی سادہ, لیکن اپنی زندگی کی قربانی اللہ کے لیے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے سے افضل شخص کی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے خلاف انصاف کرنے پہ آمادہ نہ ہو. دنیا کہے گی یہ زاہد ہے, اور وہ امیر شخص زاہد نہیں ہے, لیکن اسلام کہے گا اور شریعت کہے گی کہ یہ سادہ زندگی بسر کرنے والا زاہد نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا. اور وہ امیر شخص جو اپنی امارت پہ فخر نہیں کرتا اور اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے, سچا زاہد, حقیقی زاہد وہ ہے. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. تو حقیقی حیات اسلام کے احکام کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنے کا نام ہے. اب ظاہری زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسی بھی کوئی نعمت ہوتی ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو حالانکہ ہو سکتا ہے ہم نے کئی سال اس کے بغیر بسر کیے ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے. چھوٹی مثال دیتا ہوں. ایک زمانہ تھا گاڑیوں میں یہ پاور لاک, یہ ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. اگر کسی سے راستہ معلوم کرنا ہوتا تھا تو جھک کے کھڑکی کھولنی ہوتی تھی, پوچھنا ہوتا تھا. ہم سب کو یاد ہوگا, ہم نے سب شاید وہ گاڑیاں دیکھی ہوں گی یا چلائی ہوں گی, اور ہمیں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی. یہی دستور تھا, ذہن میں نہیں تھا کہ اس سے زیادہ آسانی ہو سکتی ہے. اب ایسی بھی گاڑیاں آ گئی ہیں کہ چابی جیب میں ہے, آپ گاڑی کے نزدیک آ جائیں اور دروازے کا تالا خود کھل جاتا ہے. اب یہ عادت جب ہو جاتی ہے, میرے ساتھ پیش آ چکا ہے اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں, ورنہ زندگی میں بڑی بڑی مثالیں بھی ہیں. اب اگر آپ کو وہ گاڑی چلانی پڑے جس میں پاور لاکس ہوں, پاور ونڈوز ہوں, سب کچھ ہو, صرف آپ کو جیب سے چابی ڈھونڈ کے بٹن دبانا ہوگا, تو کتنی آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن عادت ہو گئی, ایک سہولت ہے. اب جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس سہولت کے بغیر ہم نے کیسے زندگی کی, اس سہولت کے بغیر ہم کیسے سوتے تھے, کیسا اپنا کام کرتے تھے, اس ٹیکنالوجی کے بغیر, ان سہولیات, ان نعمتوں کو بغیر. یہ ایک مثال میں نے دی. اپنی زندگی میں ہم شاید سینکڑوں ایسے مثالیں سوچ سکتے ہیں, لیکن جب تک ہم نے ان کو دیکھا نہیں تھا تو ہمیں کوئی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا. جس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ روحانی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسے بھی کھانے ہوتے ہیں, ایسے بھی نعمتیں ہوتی ہیں. روحانی زندگی میں کچھ توفیق, کچھ نعمتیں, کچھ برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں. ہمیں تصور ہی نہیں ہوتا کہ عبادت میں ایک کشش ہو سکتی ہے, زیارت میں ایک ایسا لطف آ سکتا ہے جو آپ دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہوں میں جائیں, آپ کو وہ لطف اور وہ مزہ نہیں آ سکتا. روحانی زندگی کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کو یاد کرنا ہوگا. اسی سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں, وہ کون سی سہولتیں ہیں جو اس مادی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی, لیکن زندگی کی اصلی نعمتیں,
اور حقیقی نعمتیں وہی ہوتی ہیں اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں، اگر ہماری آنکھیں کھل جائیں، اگر ہم اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو یاد رکھیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ لذیذ کھانا نہیں ہے جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک نرم بستر نہیں ہے جس سے ہمیں رات کو نیند آئے گی، بلکہ دل کا سکون اور چین اور اطمینان صرف ذکر الہی اور اطاعت الہی سے حاصل ہو سکتا ہے، ظاہری آسائشوں سے اور ظاہری سہولتوں سے نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے محل میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن گولی کے بغیر وہ کام نہیں کر پاتے، گولی کے بغیر ان کو رات نیند بھی نہیں آتی، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ایک مشکل زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں لیکن رات کو بہت اچھی نیند ان کو ملتی ہے، وہ سکون کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اور وہ ذکر صرف اہل بیت علیہم السلام سے ہم سیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش تھی اور سب سے مشکل اور سب سے کٹھن آزمائش تھی، جن کی روحانی بصیرت اور جن کے دل کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ اس سے گھبراتے نہیں تھے، بلکہ وہ دعا کر رہے ہوتے تھے کہ بار الہ اس پرآشوب دور میں ہمیں اپنے مولا کے پاس پہنچا دو۔ کوفے میں اجازت نہیں تھی کہ کوئی شہر کے اندر آئے اور کوئی شہر سے باہر جائے۔ کس مشکل سے حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن عوسجہ شہر سے اور اپنے گھر سے نکلے اور اپنے مولا کے پاس پہنچے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، ایک جوان کے لیے مشکل ہوتا، بڑھاپے میں تو اور زیادہ مشکل ہوتا، لیکن یہ ان کی بصیرت تھی، یہ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ کوفے میں اپنے گھر میں اپنے بستر پہ سوتے تو ان کو نیند نہ آتی، لیکن اگر وہ اپنے امام کے پاس ہوں گے تو اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی سعادت کوئی نہ ہوتی۔ اور یہی حال اہل بیت علیہم السلام کا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ تمام شہداء کو امام حسین نے یہ اجازت دی تھی کہ وہ کربلا سے چلے جائیں، اور تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کریں، امام نے یہ کہا تھا کہ اہل بیت میں سے کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے آپ ان کی جان بچا لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے امام کو اکیلا چھوڑا، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے رسول کے خاندان کے ایک بچے کی زندگی بچائی۔ لیکن ایک ایک شہید نے کہا، ایک فرد نے کہا کہ مولا ہم آپ کے پاس ہیں، آپ کی خدمت میں ہیں، آپ کو چھوڑ کے ہم سکون کہاں پائیں؟ سب عاشورہ سب سے پہلے حضرت عباس کھڑے ہوئے اور اپنی نیت کا اظہار کیا، اس کے بعد حبیب اور ایک ایک کر کے شہداء نے اپنی نیت کا بیان کیا، اور پھر امام نے ان سب کے لیے دعا کی۔
اور پھر ایک عجیب جملہ کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی شہادت کی کیفیت اور جگہ بیان کروں؟ شاید انہوں نے سوچا کہ امام زبانی بیان کریں گے، لیکن امام تھے، اپنے اعجاز کے ذریعے سے امام نے تمام ان افراد کو دکھایا کہ روز عاشوراء وہ کس طرح سے قربانی پیش کریں گے، ان کی شہادت کس طرح سے واقع ہوگی. اور جیسے جیسے وہ اس منظر کو دیکھتے جاتے تھے، اپنے جسم کو زخمی ہوتے دیکھتے جاتے تھے، تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آتی تھی. ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کی محنت، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اللہ نے آپ کو امام کے ساتھ اور امام کے رکاب میں شہادت نصیب کی. سب کی شہادت امام نے بیان کی، لیکن کچھ ایسی قربانیاں تھیں جو اتنی سخت تھیں کہ حتیٰ امام حسین بھی بیان نہ کر سکے. اور اس رات اس نورانی محفل میں ایک نوجوان بچہ تھا جو سنتا جا رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا، لیکن دیکھتے ہیں کہ شہداء کی فہرست میں ان کا نام نہیں ہے. جب سب کی شہادت بیان ہو چکی، سب نے ایک دوسرے کو بشارت دے دی تھی، امام حسین آنسو بہا رہے تھے، تو حضرت قاسم کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا کیا میرا نام شہداء میں نہیں ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا بتائیے آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، موت کی کیا حیثیت ہے؟ قاسم نے ذرا سے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، فوراً کہا کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. پھر بھی مولا حسین سے بیان نہ ہو سکا. فرمایا کہ اے قاسم میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے چھوٹے بھائی علی اصغر بھی شہید ہوں گے. قاسم اپنی شہادت بھول گئے. کہا کہ اے چچا کیا یہ اشقیاء خیموں پہ بھی حملہ کریں گے؟ علی اصغر تو 6 ماہ بچہ ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی شہادت کیسے پیش کرے گا؟ مولا نے بیان کیا کہ اے قاسم ایک وقت آئے گا جب یہ اشقیاء خیموں پہ بھی حملہ کریں گے، لیکن اس حملے میں جناب علی اصغر کی شہادت نہیں ہوگی. میں اپنے ہاتھوں میں اپنے 6 ماہے کو دشمنوں کے سامنے لے جاؤں گا اور ایک گھونٹ پانی کی درخواست کروں گا، اور اسی حال میں میرا محبوب علی اصغر شہید ہو جائے گا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ اس قلیل عبادت کو قبول و منظور فرما. جن مرحومین کے لیے یہ مجلس ایصال ثواب منعقد کی گئی، ان مرحومین تک اس مجلس کا ثواب پہنچا. بار الہ ہمارے عظیم مرجع تقلید مرحوم آغا شیخ صافی لطف اللہ گل پیگانی، جن کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا، ان کا جوار محمد و آل محمد میں ان کو جگہ عطا فرما، اور تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت
اور محمد و آل محمد کی معیت عطا فرما۔ میں ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جن محرومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صلوات على محمد وعلى محمد۔ حسین 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 خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کہوں خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کہوں در در کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی در کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی در در کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی آپاس ہو نہ نہر پہ
دل سے غم حسین نہ ہو کم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم کوئی پہ در نہ دیکھے کوئی پہ در نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے دل سے غم حسین خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے اکبر پلٹ کے آئے صغرا کی تھی دعا اکبر پلٹ کے آئے صغرا کی تھی دعا پھر بھائی اور بہن ملے پھر بھائی اور بہن ملے باہم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو خدا